والے لمحے کا سوچتے گھبرا جاتا تو کوئی کسی کے سامنے سے گریز کر رہا تھا تو کوئی آگے کے سفر کے لیے تیار نہ تھا، پر ہونا تو تھا تیار۔ مرتضیٰ وہ جو غصہ میں گاڑی سے نکلتا آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے حمید صاحب عبیر تھے کہ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم حمید صاحب کی آواز پر رکے تھے۔ جی بابا بولیں، اب کیا خدمت کروں؟ اس وقت آپ کے حکم پر، وہ جل کر غصہ میں دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ حمید صاحب کو اس کے لہجے پر ہنسی آئی پر کنٹرول کر گئے۔ عبیر نے تو حیرت سے اسے دیکھا، غصہ میں جھنجھلایا ہوا۔ بیٹا آپ بول رہے ہیں کہ آپ ساتھ کوئی قیمتی چیز لائے تھے جسے ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا، جیسے مطلب؟ عبیر بیٹی جاؤ مرتضیٰ کے ساتھ اس کے کمرے میں، آج سے وہی آپ کی جگہ ہے، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک ہم سے کہنا۔ حمید صاحب پیچھے مڑتے خاموش کھڑے عبیر سے مخاطب ہوئے، اس کا جھکا سر جھٹکے سے سیدھا ہوا، وہیں کھڑے مرتضیٰ کو بھی کرنٹ لگا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب جلدی نہیں ہو رہا؟ ماما سے پوچھے بغیر آپ اکیلے فیصلے لیتے جا رہے ہیں اور میں مجھ سے کوئی رضامندی نہیں پوچھ رہے آپ؟ وہ شوق سے نکلتا حیرت و غصہ میں بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب یہی تمہاری قسمت ہے، جسے جتنا جلدی قبول کرو گے اتنی آسانی ہوگی۔ رخصت کر لائے تھے، بھگا کر نہیں۔ تمہاری ماں سے میں بات کر لوں گا، تم جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ حمید صاحب فیصلہ سنا کر وہ گئے، اس کی ایک نہیں سنی۔ مرتضیٰ غصہ میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں ویستے آنکھیں بند کرتا ضبط سے گہرا سانس لیا، ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا تیزی سے روم میں گیا، اور وہ گھبراہٹ سے وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، جائے یا نہیں، لیکن نہ جانے کا مطلب پھر حمید صاحب کے فیصلے سننے پڑتے، اور اس کا سوچ کر ہی سانس اٹک رہا تھا۔ کب سے غصہ میں وہ خود پر ضبط کیے ہوئے آ رہا تھا، یہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وش چائے لاؤ؟ اف میں پھر سے بھول گیا۔ حدیق جب سے آیا تھا وہ ہر بار وش کو آواز دیتا تھا، اسے عادت ہو گئی تھی، وہاں وش اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ وہ یہاں جب سے آیا تھا اسے وش کی بہت یاد آنے لگی تھی، اس کا دل اب نہیں لگتا تھا۔ سویرا کے ساتھ وہ جب بھی ملتا تھا وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے ایک بار سویرا سے کہا وہ اس کے لیے کافی بنا دے، وہ الٹا اسے چڑ کر کہنے لگی میں نوکر ہوں کیا جو یہ کام کروں؟ اسے اس وقت شدت سے وش کی یاد آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، زندہ ہوں، بس تم تو چھوڑ کے چلے گئے، پوچھا تک نہیں ماں کا حال۔ مسز مصطفیٰ نے دکھ سے کہا، وہ آج 4 مہینوں بعد بات کر رہا تھا، اور سب خیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا وش کا چاہتا تھا پر شرمندگی سے پوچھ نہیں پایا۔ اچھا اب میں رکھتی ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حدیق پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ وہ وش کو کیا ہوا امی بتائیں؟ وہ ماں کی بات کاٹتا پریشانی سے وش کا پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وش کے لیے فکر مندی دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خود آ کر دیکھ لو اسے کیا ہوا ہے، ماں نے بولتے ہی فون بند کر دیا۔ حدیق پریشان سا پھر سے کرنے لگا، اسے وش بے چینی ہو رہی تھی۔ یار امی پوری بات تو بتا دیں، میں پردیس میں ہوں، یہاں دوسرے شہر میں نہیں کہ بھاگتا ہوا آؤں، کچھ تو خیال کریں، آپ بتائیں صحیح سے پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، موسم کی وجہ سے سردی لگی ہے، بخار تھا اس لیے جا رہے تھے۔ تم خود کیوں نہیں فون کرتے اسے؟ امی پوری بات بتاتے ہوئے آخر میں شکوہ کیا۔ وہ وش کی خاموشی اس کا اکیلا پن محسوس کر سکتی تھی، لیکن بیٹے کی غلطی پر خود شرمندہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے آپ لوگ خیال رکھیں، پھر بات کروں گا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دل کو تسلی ملتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ دل بہت چاہتا تھا بات کرنے کا، لیکن وہ اپنے خواب یہاں سب ایسے کچھ نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا، اس لیے خود کو وش سے دور رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اسے تمہاری فکر تھی، مسز مصطفیٰ وش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ساتھ کھڑی سب سن چکی تھی۔ انہیں بس اتنی سی ہی فکر ہوتی ہے، جب وہ خود مجھ سے بات کرے گا تبھی میں بتاؤں گی، آپ پلیز امی۔ وش سے التجا کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ مسز مصطفیٰ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔ سوچنا بھی مت یہاں سونے کا، باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ وہ جو واش روم سے فریش ہوتا ہوا نکلا تھا، اسے روم کے بیچ کھڑے بیڈ کی طرف منہ کیے گہری سوچ میں تھی کہ اس کی غصہ بھری آواز پر اچھل پڑی۔ مرتضیٰ کو لگا وہ یہاں سونے کا سوچ رہی ہوگی۔ غصہ میں آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ عبیر کی تو سانس ہی رک گئی اس کی قربت میں، پلکیں لرزی تھیں، نیا رشتہ تھا بیچ میں۔ تمہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا یہاں واپس آنے کی؟ یہاں کا چین سکون آرام بہت پسند آ گیا تھا تمہیں، اس لیے ہاں کی تھی، اس لیے واپس آئی تھی؟
اتنے امیر لوگ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ کہاں گاؤں کے ماحول اور کہاں شہر کا آرام، یہی سب پسند چاہیے تھا نا تمہیں؟ وہ غصہ نفرت میں نہ جانے کیا کیا بولتا گیا، وہ جو اس کی خوشبو کے سحر اثر میں تھی، اس کے زہر خند لہجے پر حیران سی اسے دیکھے گئی۔ اس کی سوچ لفظ پر جتنا افسوس کرتی کم تھا۔ اس نے تو یہ سب نہیں چاہا تھا، وہ تو قسمت کا کھیل سمجھ کر قبول کر رہی تھی، لیکن یہاں تو نفرت ہی سامنے تھی، دل پر گہری سی چوٹ لگی تھی ان کے لفظوں سے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہا، یہ سب ماموں سائیں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا آپ کو جو تکلیف ہے ان سے کہہ دیں۔ عبیر کو غصہ تو بہت آیا اس کے لہجے پر، لیکن آنسو ضبط کرتی نم لہجے میں بولی، پر اس کا جواب دینا مرزا کا انا کا مسئلہ بن رہا تھا۔ غصہ میں سخت گرفت کرتا کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیچھے دھکا دیا جس پر وہ لڑکھڑا گئی تھی، خود کو گرنے سے بچانا چاہا پر زمین پر گر گئی تھی۔ مرتضیٰ اسے نیچے دیکھتا بیڈ پر بیٹھ کر ذرا جھک کر اسے نفرت سے بولا، تمہاری اوقات یہی ہے، جتنا جلدی سمجھو گی اتنی آسانی ہوگی تمہیں، اور ہاں خبردار میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اور ہاں یہاں نیچے سو سکتی ہو۔ وہ اس کی آنسو اگنور کرتا اپنی نفرت جتلا کر بیڈ پر گر گیا سونے کے لیے۔ عبیر آنسو بہاتے ہوئے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ ماں باپ کا گھر اب اپنا نہیں رہا تھا جس کے سہارے وہ اس شخص کے منہ پر اس کے ہی لفظ مار کر جاتی، لیکن واہ رے قسمت، اس کے باپ کے بہت احسانات تھے جس کی خاطر خاموش تھی۔ پر کب تک؟ یہ تو ساری رات اس زمین پر بچھے قالین پر سوتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا وہ ساری زندگی اس شخص کی نفرت سہتی رہے گی، یا کبھی اس کے دل میں جگہ بنا پائے گی؟ یا اللہ اتنی سردی کیوں لگ رہی ہے، موسم سے پہلے کون سی سردی آ گئی ہے یہ؟ وہ ٹھنڈے کمرے میں خود پر ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے بڑبڑا کر اٹھتے ہوئے خود سے کہتی، آس پاس نظر دوڑاتی جیسے معلوم کرنا چاہا ٹھنڈ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیکھا۔ وہ رات وہی زمین پر پیچھے نرم قالین پر سو گئی تھی، اپنی چادر لیے ہوئے تھی اوپر، لیکن چونکہ اے سی کی کولنگ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ لیکن اب یہ عبیر کو کون سمجھائے، اے سی کی وجہ سے ہوئی ہے ٹھنڈ، یا اللہ پاک یہ کیسا معجزہ ہے، بن موسم سردی اتنی، حالانکہ بارش بھی نہیں ہوئی، پھر اور یہ اندھیرا کیوں ہے اتنا، سائیں جی کو کہاں ڈھونڈوں؟ عبیر پریشان ہوتی ہمت سے بیڈ کے سہارے اٹھ کر دھیرے سے آگے بڑھی، ہاتھ مارتے ہوئے جا کے مرتضیٰ تک پہنچی تھی۔ سائیں جی اٹھیں، وہ دیکھیں سردی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، رات کو تو نہیں تھی، معجزہ ہوا ہے۔ سائیں جی اٹھیں، وہ جو نیند کے مزے لے رہا تھا کسی کی مسلسل آواز پر بیدار ہوتے ہوئے اٹھا، بوجھل آنکھیں کھولتے ہوئے آس پاس کسی کو محسوس کیا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص نہ دیکھا، اس لیے پھر سے ایک ساتھ اس کے بازوؤں پر محسوس کرتا ہوا اسے کھینچا اپنی اور کے دونوں وجودوں میں کرنٹ سی لگی۔ عبیر جو مسلسل اسے جھنجھوڑ رہی تھی اس کے ہاتھ کھینچنے پر اس کے اوپر گری تھی، دھڑکن ایک دم تیز رفتار سے چلی تھی کہ وہی دوسرے وجود میں بھی یہی حال تھا۔ مرتضیٰ خود پر نرم اور نازک وجود محسوس کرتا اس کی گرم سانسیں خود کے چہرے پر محسوس ہوئیں، کچھ لمحے دونوں ہی سانسوں کی ہوا محسوس کرتے رہے کہ عبیر ہوش میں آتے ہی پیچھے ہوئی جس پر مرتضیٰ کا بھی سحر ٹوٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، ایسے جگاتا ہے کوئی؟ وہ خود کو سنبھلتا ہلکا غصہ میں بولا، ابھی غصہ آیا ہی کہاں تھا، پورا ابھی تک تو ایک مہکتے وجود کے حصار میں تھا، وہاں بھی یہی کیفیت تھی تھوڑی سی وہ یہاں سردی آئی ہے کیا؟ عبیر کے اچانک جلد بازی میں بولنے پر وہ حیرت سے چیخا، جلدی سے سائڈ سے لائٹ جلائی، روشنی ہوتے ہوئی سامنے عبیر بغیر دوپٹہ کے پریشان کھڑی دکھائی دی۔ مرتضیٰ اسے دیکھتا نظریں چرا گیا، وہ معجزہ ہوا ہے، دیکھے باہر گرمی تھی کل اور رات کو بھی، اور آج ابھی اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تو گرمی والا موسم چل رہا ہے، پھر یہ جلدی سردی کیوں آئی ہے؟ مرتضیٰ کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے، کیا تھی یہ؟ پھر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پھر اے سی کی طرف دیکھا، وہ دیکھ رہی ہو؟ جی سائیں، وہ اے سی ہے جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس کی وجہ سے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سمجھی؟ یہ لائٹ پر چلتا ہے، اب اگر اپنے بیوقوف دماغ کا استعمال کیا نا تو شوٹ کر دوں گا۔ مرتضیٰ نے اے سی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے طریقے سے سمجھایا، وہ حیرت سے اس چھوٹے سے ڈبے کو دیکھ رہی تھی۔ اس ڈبے سے جلدی سردی آتی ہے؟ یا اللہ جی، یہ ڈبہ بڑے مزے کا ہے، پورا کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے، گھر بھی کرتا ہوگا پورا، ہے نا سائیں جی؟ وہ خوشی سے کہتی اس کی طرف مڑی تھی کہ اس کی خونخوار نظریں خود پر دیکھتے ہوئے زبان کو بریک لگا گئی، ہٹو، نیند برباد کر دی، جاہل لڑکی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں ملی ہے۔ مرتضیٰ غصہ میں کہتا واش روم کی طرف بڑھا،
ہوں گناہ سارا دن تو کرتے رہتے ہیں، بے غیرت رشوت خور پولیس والا آیا، بڑا اللہ پوچھے مجھے جاہل کہا خود ہوگا۔ عبیر کل سے اپنی بے عزتی برداشت کرتے ہوئے تھک گئی تھی، اس کا جواب دینے لگا تھا جس کی وجہ سے اب غصہ میں وہ بھی پیٹھ پیچھے سے سنا دیتی تھی، منہ پر ہمت کم تھی ابھی اس میں۔ گہرا سانس لیتے آج کیسے بارے میں سوچا گیا ہوگا، آج سب کو پتہ چلے گا۔ دل میں ڈھیروں دعائیں کیں آج کے دن کے لیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ماما دادی؟ مرتضیٰ فریش ہوتا نیچے آیا جہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، خدمت کل سے فرصت مل گئی آپ باپ بیٹے کو؟ مسز حمید تنزیہ بولیں۔ دادی کو اس کا لہجہ اچھا نہ لگا، وہ پوتے کو دعا دیتے ہوئے پیار کیا۔ بابا عبیر کو ساتھ نہیں لائے کیا؟ احمد وہاں سب کو دیکھ کر عبیر کی کمی محسوس کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ کیوں آئے گی دوبارہ بھلا، اپنے گھر گئی تھی، وہاں اس کا گھر ہے۔ بیٹا جی یہاں مہمان بن کر آئی تھی کچھ دن کے لیے۔ مسز حمید کو چھوٹے بیٹے کی بات پسند نہیں آئی، غصہ میں اسے گھورتے ہوئے اچھے سے سمجھایا، لیکن وہاں بیٹھے تین نفوس اس بات پر غیر آرامدہ ہوئے۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمید صاحب نے سب کو اپنی طرف توجہ دلائی۔ مرتضیٰ کا ناشتہ کرتا ہاتھ رک گیا، دل دھڑکا تھا، ایک نظر باپ پر ڈالتے ہوئے ماں کو دیکھا جو اس کے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبیر کہاں ہے؟ جاؤ عبیر کو بلاؤ۔ سچ میں عبیر آئی ہے؟ میں بلاتا ہوں۔ حمید صاحب کی بات سنتا احمد خوشی حیرت سے بولتا اٹھ کر عبیر کو بلانے گیا۔ مسز حمید افسوس سے اپنے شوہر بیٹوں کو دیکھتی رہ گئی۔ آبی شکر ہے تم آ گئی، میں نے تمہیں کتنا مس کیا، تم جانتی نہیں یار، احمد خوشی سے کہتا ہوا اسے ساتھ لایا تھا۔ وہ تو آج گھبرائی ہوئی تھی، دھیرے سے سلام کرتی وہیں کھڑی رہی احمد کے ساتھ۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سب ناشتہ کرو، اس کے بعد مجھے سب لاؤنج میں ملو، بات کرنی ہے ضروری، حمید صاحب کہتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ سب اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر یہ کیا بکواس ہے، مرزا کیا کہہ رہے ہیں تمہارا باپ یہ سب؟ مسز حمید حیرت صدمہ غصہ میں بولیں، آنکھیں شوہر کی بات سن کر بیٹے کی نظریں چرانے پر نم ہو گئی تھیں۔ دادی خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس کھڑی، عبیر سر جھکائے۔ احمد حیرت بے یقینی سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کیا سچ تھا جو اس کے بابا نے بتایا؟ ماما پلیز آرام سے بیٹھ کر بات سنیں، میں بس مرتضیٰ تم سے یہ امید نہیں، تم نے ایک بار بھی اپنی ماں کا نہیں سوچا، میرے ارمان خواب چکنا چور کر دیے تم دونوں نے، اور اماں جی آپ بھی ملی ہوئی تھیں، واہ بس میں ہی دشمن ہوں نا تم لوگوں کی؟ مسز حمید غصے اور دکھ میں بیٹے کو دیکھ کر کہتی رو دیں۔ ماما پلیز یقین کریں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سب حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے، سب مجبوری میں ہوا۔ مرتضیٰ ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، پھر انہوں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ دیکھو شازیہ، یہ سب ہم نے مجبوری میں کیا تھا، لیکن جو ہوا وہ تو ہو گیا، اب یہ سب تماشا لگانے سے کیا ہوگا؟ حمید صاحب سنجیدگی سے کہا تھا۔ تماشا؟ یہ سب آپ کو تماشا لگ رہا ہے؟ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی آپ نے، اور آپ مجھ سے اچھے کی امید لگا رہے ہیں؟ میں کبھی اس جاہل لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ کہاں میرا بیٹا، ہمارا اسٹیٹس اور یہ گاؤں کی گنوار لڑکی، میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ آپ لوگوں نے کی اپنی مرضی، اب میں کروں گی، میری بھی ضد ہے، اگر میرا فیصلہ منظور نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ مرتضیٰ تم لوگ مما پلیز، شازیہ بیگم غصہ نفرت سے عبیر ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی بات پر حمید صاحب دادی احمد شرمندہ سے ہوئے۔ عبیر کے سامنے مرتضیٰ غصہ میں سب کو دیکھتا باہر چلا گیا تھا، وہ جانتا تھا اس کی ماں کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ او مائی گاڈ، مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ عبیر میری بھابھی جان بن گئی ہے، بابا میں بہت خوش ہوں، ہماری پیاری چھوٹی سی بھابھی عبیر۔ جی، احمد شرارت سے بولتا سب کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا عبیر کو شرمندہ کے ساتھ شرم و حیا سے سرخ کر گیا تھا۔ سر جی خیریت ہیں؟ آج کل بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، عباس مرتضیٰ کا تھکا ہوا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاں یار، بس آج کل سوچیں بہت ہیں جو ہمیشہ تھکا دیتی ہیں۔ مرتضیٰ سے ماں کا اداس چہرہ، ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، رہ رہ کر باپ اور عبیر پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا سنو، دیکھ لینا سب سر درد ہو رہا ہے، گھر جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے گھر کے لیے جلدی ہی نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو خالہ، آپ جانتی ہیں میں نے اپنے مرتضیٰ کے خواب دیکھے ہیں ہمیشہ، اور یہ سب ہانیہ سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مرتضیٰ اور عبیر کا نکاح ہو چکا ہے، بلکہ ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اپنی بیوقوف خالہ پر۔ میں جانتی ہوں سب، میں وہاں ہوتی تو کیا ہونے دیتی ایسا کچھ، یہ تو حمید اپنی بہن
کی محبت میں پاگل بن کر آئے ہیں، لیکن تم فکر مت کرنا، میری بہو تم ہی بنو گی، میں مرتضیٰ کو مناؤں گی، اس جاہل بیوقوف لڑکی کو کبھی اپنی بہو قبول نہیں کرنے والی۔ میں دیکھنا کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ۔ شازیہ بیگم کا سارا غصہ ہی عبیر اور اس کے گھر والوں پر تھا، ان کے حساب سے سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے۔ پلیز خالہ، جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، میں اس جاہل پاگل لڑکی کو 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ مرتضیٰ کو کہہ دیں وہ اس لڑکی سے 100% دور رہیں، کہیں اس کی خوبصورتی میں خود کو گنوا نہ بیٹھے۔ ہانیہ نے ناگواری سے کہا تھا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتا ہے، بس ہمیں ان کو الگ کرنا ہے، مرتضیٰ کے دل و دماغ کو اس کے لیے باغی بنا دینا ہے، خود ہی چھوڑ دے گا۔ شازیہ بیگم نے غصے اور نفرت میں کہا تھا، بیٹے کی غلطی وہ کبھی مان نہیں سکتی تھی، ان کے حساب سے ان کے بیٹے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط نہیں کرتے۔ ماں کا ایک یہی انداز سب کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے ہمیشہ۔ ہانیہ اور شازیہ بیگم مل کر بہت سے منصوبے بنا رہی تھیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔